نے ابن حاتم نے الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال میں 500 تفسیریں حدیثیں پڑھ جائیں. کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا، یہ تو عمل تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں، دعا کر دے میری بینائی آ جائے. مختصر کر رہا. آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دے ٹھیک ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے. دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی. کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا وضو کر دو، نفل پڑھ اور یوں دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد. پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی. دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے. یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں. ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے. جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے. یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے. مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد. تم حضور کے منکر ہو. یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی. یہ حضور کی حیات پاک تھی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں. ارے خدا کے بندو اپنے من کرت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حاضر حدیث ہو حدیث صحیح. کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں. ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا. کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے. ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بار. وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی. وہ پریشان ہو گیا. اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی. اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد. آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے. اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا. پکار کے پلٹا، وہ سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا دیا. وہیں اس کا کام ہو گیا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے. ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے،
مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی۔